ایک اسماعیلی جس دن اسماعیلی کو دغا دینا شروع کیا، ایک اسماعیلی جس دن کسی اسماعیلی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگا، تو پھر وہ اسماعیلی کہاں جائے یا بتائیے۔ کبھی ہم پردیس جاتے ہیں، کسی ایسے شہر میں چلے گئے کہ جہاں ہمیں پتا ہے کہ بھئی کوئی اسماعیلی نہیں ہے، ہم سڑک پہ گھومتے ہیں، اچانک کسی دکان میں اگر ہمیں حاضر امام کا فوٹو نظر آ جائے تو کتنی راحت ملتی ہے، واہ یہاں بھی میرا ایک گھر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اسماعیلی جماعت ایک خاندان ہے اور حاضر امام اس کا سربراہ ہے، امام اس کے ماں باپ ہیں، یہ امام کی امت ہے، امام کی فیملی ہے، بہت بڑی فیملی۔ اگر ہم کسی دیار غیر میں بھی ہمیں کہیں حاضر امام کی تصویر یا امام کا کوئی نام لیوا نظر آئے، دل کو بڑی دھارس ملتی ہے کہ واہ یہاں بھی کوئی ہے، میرا یہاں بھی کوئی ہے، میری فیملی، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی اسماعیلی ہی اسماعیلی کے لیے آستین کا سانپ بن جائے تو وہ کتنا دکھ اور کتنی تکلیف کا مقام ہے۔ اسماعیلی اسماعیلی کو مدد کرتے ہیں، کمانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، بزنس تو کریں گے، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک اسماعیلی دوسرے اسماعیلی کو آباد کرے، کیونکہ حاضر امام نے مانگی ہے یہ بات جماعت سے، امام نے طلب کی ہے، حاضر امام اکیلے نہیں پہنچ سکتے ہیں، امام کا یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ جو اسماعیلی اب بھی دکھی ہے، تکلیف میں ہے، امام جن کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، ان روحانی بچوں کا کام ہے جن کو مولا نے دنیاوی طور پہ طاقت دی ہے، وہ اپنے کم خوش قسمت روحانی بچوں کو اور روحانی بھائیوں کو اوپر لائے۔ 1905 کا واقعہ ہے، مولا نیروبی تشریف لے گئے 48ویں جامع میں، مولا نے وہاں فرمان فرمایا، 1905 بہت پرانا زمانہ ہے، 73 سال پرانا، لیکن اس کی روح ویسی زندہ ہے جیسی آج حاضر امام کے فرمان میں۔ امام نے بہت سارے فرمان فرمانے کے بعد آخر میں امام نے فرمان شروع کیا تو امام کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ امام نے فرمایا، جماعتوں میں تم سے ایک مدد مانگتا ہوں، تم میرا ایک کام کرو گے؟ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سر پہ ہاتھ پھرا کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا ایک کام کرے گا۔ بچہ اگر ماں کی قدر کرتا ہے، محبت جانتا ہے تو نہ نہیں بولے گا۔ اس طرح ماں محبت سے کہتی ہے کہ بیٹا میرا یہ کام کرے گا۔ امام پوچھتے ہیں کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جو دعائیں دی وہ تو بعد کی بات ہے۔ امام نے فرمایا، میرا ایک منصوبہ ہے، میرا ایک کام ہے، تمہارے کچھ روحانی بھائی، مولا افریقہ میں فرماتے ہیں، تمہارے کچھ روحانی بھائی ہندوستان میں بہت دکھی ہے، کچھ میں ہے، کاٹھیاوار میں ہے، گجرات میں ہے، ان پہ اتنی تکلیف روزانہ گزرتی ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین پہ گزری تھی۔ جو تکلیف امام حسین اور ان کے ساتھیوں پہ کربلا میں گزری ہے، وہ تکلیف دن رات ان پہ گزر رہی ہے گاؤں میں۔ لیکن دیکھو وہ کھوجے نہیں ہیں، وہ کھوجے نہیں ہیں، وہ مومنے ہیں، لیکن تمہارے روحانی بھائی بہن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہاں سے یہاں افریقہ بھیجو، تم ان کو آباد کرو، لیکن دیکھو ان کو پیسہ مت دینا، ورنہ پیسہ کھا کر ختم ہو جائیں گے تو پھر وہی کنگال رہیں گے۔ ان کو محنت کرنا سکھاؤ، تم گورنمنٹ سے بات کرو، زمین حاصل کرو، جو ہی تمہیں زمین مل جائے میں اپنے خرچے میں ان کو ممباسا تک بھیج دوں گا، تم ان کو یہاں پہ آباد کرو گے، میں تمہاری دسون قبول کروں گا، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتنی فکر ہے امام کو۔ آج اسماعیلی مکان مالک اسماعیلیوں سے کتنے بڑے بڑے کرائے وصول کرتے ہیں، معاف کیجیے گا میں خود کرایہ دار ہوں اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے۔ اسماعیلیوں سے کم کرایہ لے کر وہ گزارا کر سکتے ہیں؟ کم از کم یہ مثال ہم دنیا والوں کے لیے قائم کر سکتے ہیں کہ اسماعیلی کا خیال کرتا ہے۔ ممکن ہے کچھ اسماعیلی آپ کے بڑے کرائے دینے کی طاقت رکھتے ہو، بہت سے نہیں رکھتے ہیں، اور باہر والے کہتے ہیں آپ کا اسماعیلی آپ پہ خیال نہیں کرتا ہے۔ اور پھر حاضر امام کا فرمان،
امام چاہتے ہیں کہ اپنے روحانی بچوں کو اچھی طرح آباد کرے، سکھی رکھے، سلامت رکھے۔ کبھی دیکھو تو دو اسماعیلی کورٹ پہ کھڑے ہیں، بھئی کیا بات ہے، ایک اسماعیلی بلڈنگ بنا رہا ہے، دوسرے اسماعیلی نے کیس کیا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ بھی کورٹ میں گئے ہیں۔ ایک اسماعیلی یہ دیکھ نہیں سکتا کہ دوسرا اسماعیلی اس کے پڑوس میں گھر بناتا ہے۔ یہ باتیں شاید سخت ہے، مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن چیزیں بالکل سامنے ہیں کہ یہ کیسا لگے گا کہ دنیا والوں پر یہ تاثر ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہم سوراج کے لیے، انڈیپینڈنس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن آغا خان نے سوراج قائم کر لیا ہے، اس کی اپنی حکومت ہے، اس کی اپنی آرمی ہے، اس کی اپنی کونسل ہے، اس کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جب ان کو یہ نظر آئے کہ کورٹ میں ایک اسماعیلی دوسرے اسماعیلی کے سامنے کھڑا ہے، جبکہ ان کی اپنی کونسل ہے، جبکہ ان کا اپنا امام ہے، تو ہمارا امپریشن کیا پڑتا ہے اور بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا حلیمی، برداشت، ٹالرنس، امام نے فرمایا برداشت کرو اپنے دین بھائیوں کے لیے۔ اتنی سی ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے دین بھائیوں کے لیے کہ ہمارا دین بھائی آباد ہو جائے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرمناک بات ہے کہ اسماعیلی کے خلاف معمولی باتوں پر مقدمہ دائر کر دے۔ امام فرماتے ہیں مثال لو مجھ سے، بمبئی کا فرمان ہے، سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی 1969 میں تشریف لائے، نامدار پرنس امین محمد ساتھ میں ہے۔ امام نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان نا اتفاقی ہے، تمہارے درمیان ناچاقی ہے۔ میرا بھائی اگر میرے لیے، مجھے مدد کرنے کے لیے اقوام متحدہ چھوڑ کر آ سکتا ہے، تو کیا تم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے ہو؟ امام نے فرمایا ماضی کو بھول جاؤ، کسی نے اگر تمہیں کل تکلیف پہنچائی ہے تو آج مڑ کر یہ نہ کہو کہ چونکہ کل اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو آج میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ امام نے فرمایا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی صاحب نے کتنوں کو بخشا ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں کہ نبی صاحب نے کتنوں کو بخشا ہے، ائمہ نے کتنوں کو بخشا ہے۔ امام کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ میرے روحانی بچے اپنے روحانی باپ کے جیسے بنے، تم کانٹے بغیر کے پھول بنو۔ امام نے فرمایا خوشبودار بنو، اپنے روحانی بھائی اور بہن کے لیے امن، سکون، چین اور راحت کا پیغام بنو، نہ کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جاؤ۔ امام چاہتے ہیں جماعت ترقی کرے، جماعت میں اتحاد ہو، جماعت میں محبت ہو۔ اخلاقی باتیں کبھی کبھی ہم غلطی سے، شاید ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مولانا نے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ گندے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ گالی دینے میں کتنا نقصان اور کتنا گناہ ہے، تم کبھی بھی گالی نہیں دو گے۔ بعض اوقات ہم کسی پہ کوئی ریمارکس پاس کرتے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹی سی عادت ہے، کسی کے جسم پہ ہم نے کوئی ریمارکس پاس کر دیا، کسی کے لباس پہ، کسی کی زبان پہ، کسی کی صورت پہ، یہ بڑی غیر ضروری بات ہے۔ خدا نے کسی کو بھی کامل نہیں بنایا سوائے امام کے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس میں اسے کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور نظر آئے گی۔ اگر ہم کسی کی ذہانت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں جسامت میں تکلیف دی ہوگی، اگر کسی کو خدا نے جسم میں کوئی کھوٹ دی ہے تو اس کا ذہن طاقتور ہوگا۔ اور خدا کی بنائے ہوئی مخلوق پہ کوئی ججمنٹ دینے میں ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ بعض اوقات جسے ہم اپنی زبان میں پنچات کہتے ہیں، خام خواہ کسی کے لیے بھئی اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ جماعت خانے میں دعا کے بعد ایک خاص مجلس اس کی ہوتی ہے، پنچات یا پنجے بھائی اور پنجے بہنوں۔ مولا نے فرمایا بہت سے روحانی بچے جماعت خانے میں آتے ہیں، یہاں سے گناہ کی گٹھڑی لے کر جاتے ہیں کہ جماعت خانے سے بجائے ثواب کے ایک دوسرے کی گلا غیبت کر کے، ایک دوسرے کی بات